الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دعا سکھائی ہے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، یا جو لوگ بھٹکے کے راستے سے گمراہ ہوئے۔ اب اس کے اندر جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مغضوب علیہم ان سے مراد یہودی ہیں، اور الضالین جو قرآن کریم میں آیا اس سے مراد عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے راستے پر مت چلا۔ اب یہاں ایک بات کو کچھ تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اس دنیا میں ہر چیز کو دوسرے سے مختلف رکھا ہے۔ آسمان کی حیت، اس کی شکل، اس کی ساخت کچھ اور ہے، زمین کی ساخت کچھ اور ہے، انسان کی شکل، اس کی جسامت کچھ اور ہے، اور ایک جانور کی جسامت کچھ اور ہے۔ جانوروں میں ہر جانور دوسرے جانور سے مختلف ہے، انسانوں کے اندر ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، کسی انسان کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، حتیٰ کہ قرآن کریم میں جو آتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم اس بات پر قادر ہیں قیامت کے دن، کافر کہا کرتے تھے کہ کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیسے قیامت برپا ہوگی، ہم تو مٹی میں گھل مل کر ریت بن جائیں گے، ذرات بن جائیں گے، دوبارہ ہمیں کون جمع کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس پر بھی قدرت ہے کہ تمہارے ان پوروں کو بھی اسی طرح بناؤں گا جس طریقے سے اس دنیا میں تھے۔ آج دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی آدمی کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے آدمی سے نہیں ملتا، ایک انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ دیکھنے میں اگر انسان دیکھے تو ایک ہی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار دیکھیں کہ ان لکیروں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا تغیر، اتنا اختلاف رکھا ہے کہ آج یہ انسان کی پہچان ہے۔ انسان کی پہچان اس پورے سے ہوتی ہے، آپ فنگر پرنٹ لگائیں آپ کا پتہ چل جائے گا آپ کا شناختی کارڈ ہے یا نہیں ہے، آپ کی سم ہے یا نہیں ہے، سب کچھ کا پتہ آج دنیا اس سے چلا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا مختلف رکھا ہے ایک انسان کو دوسرے سے۔ اور یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ مجھے اس پر بھی قدرت ہے کہ قیامت کے دن تمہارے یہ پورے، یہ فنگر تمہارے اسی طرح دوبارہ بناؤں جس طرح اس دنیا میں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دوسرے سے مختلف رکھا ہے، اور یہ اختلاف اس کائنات کا حسن ہے۔ اس کائنات کا حسن اس چیز کے اندر ہے کہ ایک چیز دوسرے سے مختلف ہو۔ اگر ساری ہی چیزیں ایک جیسی ہو جائیں، یکسانیت آ جائے ہر چیز میں، انسان بھی جانور کی طرح ہو، جانور انسان کی طرح ہو، ساری چیزیں ایک جیسی ہو جائیں، سب کا رنگ ایک جیسا ہو جائے، سب کی شکل و صورت ایک جیسی ہو جائے، تو اس کائنات کا نظام چل نہیں سکتا۔ یہ اختلاف در حقیقت اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ اب ایک اختلاف تو انسان کی اپنی شخصیت کا ہے کہ ایک شخص دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف قومیں بنائی، کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی قوم سے، کسی قوم کی کچھ روایات ہیں، دوسری قوم کی کچھ روایات ہیں، تیسری قوم کی کچھ روایات ہیں، ہر قوم دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف مذاہب اس دنیا کے اندر موجود ہیں،
کوئی کسی مذہب کو فالو کرتا ہے، کوئی کسی مذہب کو مانتا ہے، کوئی کسی مذہب کو مانتا ہے، تو ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے، اور اس چیز کی بقا کا راز یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس اختلاف کو برقرار رکھے۔ اگر وہ اپنے اس اختلاف کو یا جو چیزیں اس کو دوسروں سے الگ کرتی ہیں، جو چیزیں اس میں اور دوسری چیز میں فرق کرتی ہیں، ان چیزوں کو اگر وہ ہٹا دیتا ہے، راستے سے مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو ان کے درمیان فرق نہیں رہے گا۔ جس فرق کو رہنا چاہیے، فطرت کا بھی یہ تقاضا ہے، دین کا بھی یہ تقاضا ہے، تو ان حدود کو اگر ختم کر دیا جائے، جن حدود کی وجہ سے یا جن چیزوں کی وجہ سے وہ چیز دوسرے سے مختلف ہے، تو پھر وہ چیز اپنی حقیقت کھو دیتی ہے، اس کی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر اگر انسان بھی اس کی شکل و صورت بھی جانور کی جیسی ہو جائے، اس کے بھی اسی طرح چار پاؤں ہوں، وہ بھی اسی طرح سے چارہ کھائے، وہ بھی اسی طرح سے ساری چیزیں اس کی اس طرح ہو جائیں، تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق رہے گا؟ اگر کوئی انسان کسی جانور سے ہمدردی کرنے کے لیے یہ کہے کہ نہیں میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں، تو پھر تو فرق نہیں رہے گا، پھر تو انسان اور جانور کی اللہ نے اختلاف رکھا ہے۔ اب جانور کے ساتھ ہمدردی ہرگز یہ نہیں کہ ہم جانور بن جائیں، اس لیے کہ اگر ہم جانور بنیں گے تو اس کا مطلب ہم نے اس اختلاف کو ختم کر دیا کہ اختلاف اللہ نے پیدا کیا۔ اسلام ایک مذہب ہے، اسلام ایک دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا۔ اب اسلام بھی یہ چاہتا ہے، اسلام کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ اسلام کو دوسرے مذاہب سے مختلف رکھا جائے۔ ایک مسلمان اور ایک اسلام کا فالوور، اسلام کی اتباع کرنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اس کے اندر کچھ چیزوں میں اختلاف ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے ان لوگوں سے جو اسلام کو نہیں مانتے، جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ اگر یہ مسلمان اپنے آپ کو ان لوگوں کی طرح بنا لیتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کی طرح ہو جاؤں جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، جو کسی اور مذہب کے پیروکار ہیں، اس کا مطلب یہ اس اختلاف کو، اس فرق کو ختم کرنا چاہ رہا ہے جو ایک مسلمان اور ایک کافر کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ بسا اوقات دو چیزوں کو ہمارے معاشرے میں ہمارے بعض دانشوروں کی جانب سے خلط ملط کیا جاتا ہے۔ اسلام رواداری کا درس دیتا ہے۔ رواداری کے درس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کافر کے ساتھ ناپ تول میں کمی کریں، اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کافر کو بلا وجہ تنگ کریں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کافر کے ساتھ بلا وجہ جھوٹ بولیں۔ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ خیانت کریں۔ جتنے معاشرتی احکام ہیں، اگر کسی کا پڑوسی کافر ہے تو اسلام حکم دیتا ہے کہ اس پڑوسی کا بھی خیال کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ گھر تشریف لائے، تو گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی تھی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے اس میں سے گوشت بھجوایا ہے؟ 3 دفعہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ میرے یہودی پڑوسی کے لیے تم نے گوشت بھجوایا ہے یا نہیں۔ یہ رواداری کا مطلب ہے کہ وہ اگر پڑوسی ہے اس کا خیال کرنا ہے، وہ اگر کسی کا والد ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری نبھانی ہے، اس کے رشتے کا پاس کرنا ہے، اس کے جو حقوق بحیثیت والد، بحیثیت چچا، بہن، جس حیثیت سے اس کے جو حقوق لازم ہوتے ہیں وہ حقوق ادا کرنے ہیں۔
کہ اس کے مذہب کو فالو کیا جائے، وہ جس مذہب کا پیروکار ہے ہم اس مذہب کے اعمال یا اس مذہب کے عقائد کو اختیار کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس مذہب کے عقائد یا اس مذہب کے اعمال کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں فرق کیا ہے؟ تو جہاں قرآن کریم میں ہمیں اس چیز کا درس دیا گیا، وہاں قرآن کریم کے اندر ہی قرآن کریم کا نام اللہ تعالیٰ نے ایک نام ذکر کیا، تبارک الذی نزل الفرقان۔ قرآن کا نام ہے فرقان۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا۔ جہاں قرآن نے یہ کہا لا تفرقوا کہ فرقوں میں مت تقسیم ہو، تفریقہ بازی مت کرو، وہاں قرآن کریم نے خود اپنا نام جو بتایا ہے وہ بتایا ہے تبارک الذی نزل الفرقان، کہ اس قرآن کا نام فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ جب قرآن کا مقصد ہی یہ ہے، قرآن کریم کا ایک نام ہے انہ لقول فصل، یہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، فاصل ہے، فرق کرنے والی ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ اسلام ہے یہ کفر ہے۔ تو جہاں اسلام نے اس چیز کا درس دیا وہاں اسلام نے اس چیز کا بھی درس دیا ہے کہ اسلام اور کفر کو ملانا نہیں ہے۔ جب اسلام اور کفر کو ملا دیا جائے وہاں ایک مسلمان اپنا تشخص کھو دیتا ہے۔ اگر اس شخص نے اسلام اور کفر کو ملایا، اس نے اپنی شخصیت کے اندر اسلام کو کھو دیا۔ اگر کوئی قوم بحیثیت قوم اپنی اسلامی روایات کو، اسلامی اقدار اور اسلامی کلچر کو اور اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کے کلچر، تمدن، اس کی روایات کو اختیار کرتی ہے کوئی قوم، اس کا مطلب اس قوم نے اسلام کو کھو دیا۔ اس لیے کہ یہ فرق کرنے والی چیز ہی تو یہ تھی کہ اسلام کا فالوور ان چیزوں پہ عمل کرتا اور دوسرے مذہب کا فالوور ان چیزوں پہ عمل کرتا۔ تو اس لیے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ یہ جو دو باتیں خلط کر دی جاتی ہے نا کہ اسلام رواداری کا درس دیتا ہے اور اس کی آڑ میں یہ بات کر دی جاتی ہے کہ اگر ایسا کر لیے تو کیا ہو گیا، ایسا کر لیے تو کیا ہو گیا، ایسا کر لیے، یہ قرآن آخر نازل کس لیے ہوا تھا؟ قرآن اسی لیے تو نازل ہوا تھا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو مطلب ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ تو ہمارے ہاں کرنے والے کاموں کو تو بڑے اچھے سے لوگ لے لیتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب نہیں عن المنکر کی بات آتی ہے، جب کسی غلط کام سے روکا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑے خوشنما سے نعرے بنا دیے جاتے ہیں۔ دین بڑا آسان ہے۔ اب دین بڑا آسان ہے، اس کو ہمارے لوگوں نے الٹ کر دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ دین آسان ہے اور ایک ہے کہ آسانی کا نام دین رکھ دیا ہے ہمارے لوگوں نے۔ ایک ہے کہ الدین یسر، دین آسان ہے، اور دوسرا جملہ ہے کہ آسانی دین ہے۔ ہمارے لوگوں نے الٹ کیا ہے معاملے کو۔ دین تو آسان ہے لیکن ایسا نہیں کہ ہر آسان چیز کو دین ہے۔ ہر آسان چیز کو دین کا نام دینا یہ غلطی ہے، یہ غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی ہمارے لوگوں کو پھیلائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہم دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا، گویا ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے جو حدود قائم کی ہیں اسلام اور کفر کے درمیان، ہمیں ان حدود کے اندر اندر رکھ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو کافروں کی طرح مت بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ تو قرآن تو جا بجا ہمیں اس چیز سے منع کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہیں بننا۔ دوسری طرف حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی ذات و شخصیت میں اسوہ حسنہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، ایک مثالی شخصیت
علیہ السلام کی سنت آپ کی شخصیت ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ بنا لے. یہاں بھی ہم الٹ کرتے ہیں. ایک ہے کہ اپنی خواہشات کو ذبح کر دیا جائے, دبا دیا جائے, اپنی خواہشات کی قربانی دی جائے, شریعت کو مقدم کیا جائے, اس کو ترجیح دی جائے, اس کو پرائیورٹی دی جائے. اور ایک یہ ہے کہ ہم شریعت کو دبا دیں, شریعت کو نیچے کر دیں, اپنی خواہش کو شریعت کا نام دے دیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم. جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اب یہ کتنی خطرناک بات ہے. اب دیکھیں اسلام اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا. سورۃ الکافرون جو ہم پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اس سورۃ کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو اسلام درس دے رہا ہے. اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو, تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں. 4 دفعہ یہ ایک جملہ مختلف انداز سے اس سورت میں دہرایا گیا. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون. ایک ہی بات کو 4 مرتبہ دہرایا ہے قرآن میں. مقصد یہ بات بتلانا ہے کہ کبھی مسلمان اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا. لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. اسلام یہ نہیں کہتا کہ زبردستی سب کو مسلمان بنا دو, لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ اسلام پر عمل کرے. جو مسلمان ہے وہ اسلام پر عمل کرے, وہ کافروں کی روایات پر, کافروں کی تعلیمات پر عمل نہ کرے. تو ان 2 چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. اگر اس چیز کو ہم نہیں سمجھیں گے, اس چیز کو ہم ہٹا دیں گے یا گڑبڑ کر دیں گے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہماری اس دعا کا کوئی مقصد نہیں رہے گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کا مقصد باقی نہیں رہے گا کہ یہ ہم کیوں کہتے ہیں. پھر تو اتنا ہی کہہ دیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یا اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر مت چلا, ہمیں عیسائیوں کے راستے پر مت چلا, ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تم نے غضب کیا, جو گمراہ ہوئے ان لوگوں کے راستے پر مت چلا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعَانِّ. جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا تو ان کو بھی یہی کہا تھا کہ ظالموں کے راستے پر مت چلنا. مسلمانوں سے بھی قرآن کریم نے اسی چیز کا مطالبہ کیا ہے. لا تتبع سبیل المفسدین, فساد پھیلانے والوں کے راستے پر مت چلنا. یہی وجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. ایک تو ہے کہ کافر کے ساتھ لین دین کرنا, اس کے ساتھ معاملات کرنا, اس کے ساتھ معاشرتی اخلاق رویے کو برقرار رکھنا, جسے میں نے عرض کیا شروع میں تفصیل سے, وہ اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن کسی کافر کے ساتھ دلی محبت رکھنا, اس کے ساتھ دلی تعلق, الفت, محبت رکھنا, اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ. من یتولہم منکم فإنہ منہم. جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یہ جو اسلام ہے یہ قرآن کی آیات ہیں, کسی مولوی کا فلسفہ
کسی مجلس میں دین کے خلاف بات ہو رہی ہو، اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہو، قرآن اس مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے کسی مجلس میں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ کوئی نہیں الگ سے بات شروع کر دیں، مگر نہ کیا ہوگا انکم اذا مثلهم، ورنہ تم بھی انہی کی طرح بن جاؤ گے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بحیثیت مسلمان اپنا قومی اور مذہبی تشخص برقرار رکھنے کے لیے مسلمان کی ضرورت ہے۔ ہم نے پاکستان حاصل کیا، پاکستان آزاد ہوا، کس نعرے کی بنیاد پر آزاد ہوا؟ دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری کیا چیز ہے؟ وہ یہی تو تھا کہ مسلمان ایک قوم ہے اور ہندو کافر دوسری قوم ہے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر تو یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہے، مگر نہ ہندوستان سے الگ پاکستان ہوا کیوں؟ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہی نعرہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس الگ ریاست ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا مذہب الگ ہے، مسلمانوں کی روایات الگ ہیں، مسلمانوں کا کلچر الگ ہے، مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت الگ ہے، ان کے پاس الگ ملک ہونا چاہیے جہاں یہ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں۔ لیکن ہم اس نظریے کو بھلا بیٹھے، آج ہم کافروں کے طریقے پر چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسلام پر ایک مسلمان عمل کرتا ہے تو اس میں عار محسوس کرتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ کمال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بس ان کا سب کچھ اسلام کے مطابق ہو جاتا تھا۔ جب دو صحابہ گئے تھے بادشاہ کے دربار میں اور لقمہ زمین پر گرا تو اس صحابی نے وہ لقمہ اٹھایا زمین سے، اس میں سے جو مٹی جو ریت جو بھی چیز لگی تھی وہ ہٹا کر لقمہ کھا لیا۔ دوسرے صحابی نے عرض کیا کہ ہم بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ یہ اتنے بھوکے ہیں، زمین پر ایک نوالا گرا اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے، اس سے کیا تاثر لیں گے؟ اس سے تو ہمارا تاثر خراب ہوگا، ہماری ساکھ خراب ہوگی۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب ایک مسلمان کو یاد ہونا چاہیے ہر موقع پر۔ انہوں نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یعنی یہ میرے محبوب کی سنت ہے کہ لقمہ زمین پر گر جائے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کی ناقدری مت کرو۔ تو دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے ہیج تھی، بے وقت تھی، اس لیے انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور مقولہ فرمایا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبْنَا نَلْتَمِسُ الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، جب کبھی ہم اپنی عزت کو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کرے گا۔ تو ہماری ذلت کی بنیادی وجہ وہ اسلام کو چھوڑنا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا یہ درس ہے کہ جب ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، تو اس کے لیے ہمیں اپنے کردار میں بھی کچھ چینجنگ، کوئی تبدیلی لانی ہوگی کہ ہم اپنے عمل پہ ذرا غور کریں، ہر آدمی اپنے گریبان پہ جھانکے، اپنی زندگی پر غور کرے۔ اور اسلام کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر اس کی 20 مثالیں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیا کہ ان کی طرح مت بنو۔ کافی تفصیلی احادیث ہیں، انشاءاللہ میں نے ارادہ کو کل آپ حضرات کے سامنے پیش
جاتا ہے نا بڑی آسانی سے کہ میں نے اگر یہ کام کر لیا تو کیا ہو جائے گا، کہ سارا اسلام اسی چیز کے اندر آ گیا. جس کو جس کام کا کہو وہ آگے سے ہی کہتے سارا اسلام اسی چیز میں آ گیا. تو جب اسلام اس میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے، آخر اسلام نام کس چیز کا ہے؟ نماز کا کسی کو کہو وہ کہتا سارا اسلام نماز میں، داڑھی کا کہو وہ کہتا سارا اسلام داڑھی میں، سچ کا بولو تو کہتا سارا اسلام سچ میں، اچھے اخلاق کا بولو تو کہتا سارا اسلام اخلاق میں. تو یہ ساری چیزیں نکال دی تو اسلام میں بچتا کیا ہے پیچھے؟ انہی ساری چیزوں کا تو نام ہے اسلام. ایک ایک کر کے ایک ایک چیز نکال دی تو کیا بچے گا پیچھے؟ تو اس لیے یہ چیز بحیثیت مسلمان ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ ہم نے اپنا قومی، اپنا مذہبی تشخص اس دنیا میں برقرار رکھنا ہے. تو ہم یہ تشخص اسی وقت برقرار رکھ سکیں گے جب ہم اسلام پر عمل کریں گے. اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا کوئی مطلب نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے. قرآن کریم اور دین کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ترجمہ کر کے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالنے والا ہے. الرحمن جو سب پر مہربان ہے. الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ. ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. قرآن کریم سے حقیقی تعلق نصیب فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما. حقیقی معنوں میں یا اللہ ہمیں مسلمان بنا. ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. یا اللہ مرتے دم تک ہمیں سیدھے راستے پر رکھ. ثابت قدمی نصیب فرما. ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ہر قسم کی خیر نصیب فرما. ہر قسم کی برائیوں سے، شرور سے اللہ ہماری حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی